بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت بر میں اعلانات کروا دیے گئے، جو بھی جالوت کو قتل کرے گا شہنشاہ اسے اپنی آدھی سلطنت دے گا اور اپنی شہزادی کی شادی بھی اس سے کر دے گا۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، پوری سلطنت میں تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ظالم جنگجو جالوت کو قتل کر دے۔ کچھ لوگوں نے جالوت پر جان لیوا حملے بھی کیے پر ناکام رہے۔ جالوت ایک انتہائی طاقتور ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ بہت زیادہ قد آور تھا، لوگ اس کو دیکھ کر خوف کھاتے تھے۔ وہ سر پر ایک لوہے کی بنی خاص حفاظتی ٹوپی پہنتا تھا جس کا وزن 10 کلو گرام ہوتا تھا۔ جالوت اور اس کا لشکر آئے دن بنی اسرائیل کے علاقوں میں دنگا فساد اور قتل و غارت کرتے تھے، جس سے بادشاہ حضرت طالوت بہت پریشان تھے۔ بادشاہ طالوت اس وقت بنی اسرائیل پر حکمران تھے۔ حضرت طالوت نے جالوت سے لڑنے کے لیے ایک لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ طالوت نے تاکید کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جس کی ساری توجہ جہاد پر ہو، جن کی صحت ناقص ہو، جو درمیان میں ہی ہمت ہار بیٹھنے والے ہوں، اس جنگ میں شرکت نہ کریں۔ بہت جلد ظاہراً ایک کثیر تعداد اور طاقتور فوج جمع ہوئی۔ وہ دشمن کی طرف چل پڑے۔ سورج کی تپش کی گرمی، چلتے چلتے سخت پیاس لگی۔ طالوت خدا کے حکم سے انہیں آزمانا چاہتے تھے، ان کی تطہیر بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، جلد تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، اس کے ذریعے خدا تمہارا امتحان لے گا۔ جو لوگ اس میں سے سیر ہو کے پانی پیئیں گے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ جو تھوڑا سا پانی پیئیں چلو بھر، وہ میرے ساتھ ہیں۔ ان کی نہر پر نظر پڑی تو بہت خوش ہوئے، جلدی سے وہاں پہنچے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تھوڑے سے فوجی اپنے عہد و پیما پر قائم رہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، طالوت بولا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ساتھ لے لے۔ طالوت نے دیکھا کہ ان کی فوج کی اکثریت بے ارادہ اور کمزور ہے، اسی لیے انہیں تھوڑے سے صاحبان عیاں افراد موجود ہیں۔ انہوں نے بے قاعدہ اور نافرمان اکثریت کو چھوڑ دیا اور انہی کم تعداد صاحب ایمان کو ساتھ لیا اور شہر سے گزر کر میدان جنگ کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ طالوت کی فوج نے اپنی کم تعداد دیکھی تو پریشان اور وحشت زدہ ہوئی۔ فوجیوں نے ان سے کہا، ہم میں تو اس طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا دل خدا کی محبت سے معمور تھا۔ وہ دشمن کی فوجی قوت اور کثرت اور اپنی تھوڑی تعداد پر ہراساں نہ ہوئے اور کمال شجاعت سے طالوت سے کہنے لگے، آپ جو مصلحت سمجھتے ہیں حکم دیجئے، ہم ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ کم تعداد کے باوجود دشمن سے جہاد کریں گے، کیونکہ یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کم تعداد خدا کے ارادے اور مشیت الہی کے سہارے کثیر تعداد پر غالب آئی ہے، اور خدا استقامت اور پامردی دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ طالوت ان کم تعداد اہل ایمان مجاہدوں کے ساتھ ہی جنگ کرنے لگے۔ دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا، انہوں نے بھی جب بادشاہ طالوت کا یہ فرمان سنا کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا وہ اسے آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کرا دے گا، تو حضرت داؤد بھی جنگی میدان کی طرف چل پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں مہارت رکھتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا، غلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں حجرہ ہارون ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا، اے داؤد، میں حجرہ موسیٰ ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور اپنی تھیلی میں ڈال دیا۔ چند قدم آگے چلے تھے کہ تیسرا پتھر بول اٹھا، میں حجرہ داؤد ہوں اور میرے ذریعے جالوت قتل کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور تھیلی میں ڈال لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب میدان جنگ میں پہنچے تو فرمانے لگے، جالوت کو میں قتل کروں گا۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ یہ نوجوان نے چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہو کے کہا، یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہوئے، اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی
اسی لشکر سے نمودار ہوئے اور دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے غلیل اور پتھر نکالے، پتھر کو غلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کیا اور انہیں مار بگایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے اور اس کا لشکر باغ نکلا۔ حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور پھر جب حضرت شمیول علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اسے جو چاہا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی اس دنیا کے لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا آیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا محل نہایت حسین و جمیل اور بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں اس محل کا ذکر بیان ہوا ہے۔ اس محل کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بڑے پڑے ہیں۔ اتنا بڑا محل جو اپنی نوعیت کا ایک عظیم شاہکار تھا، آج کہاں ہے؟ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جس کا ذکر آج ہم کریں گے۔ شرائم پہلے بیت المقدس اور اب اسرائیل کا شہر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2007 میں اس شہر میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک محل تلاش کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی بستی ہے اور اس بستی میں 1000 مربع میٹر پر ایک محل بنا ہوا تھا۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ بستی 1020 قبل از مسیح میں آباد ہوئی اور 980 قبل از مسیح میں اجڑ گئی۔ یہ بستی ایک پہاڑی پر واقع کھدائی کے دوران اس کے ارد گرد 2 دروازوں والی دیوار پائی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ پچھلے 15 سالوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جا کر دریافت ہوا کہ یہ محل حقیقتاً حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 1040 قبل از مسیح سے 970 قبل از مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ محل تاریخی کتب میں بہت مشہور تھا۔ اس کے واقعات، اس کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بڑے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اسے ماننے پر تیار نہیں تھی۔ تاہم ماہرین کی اس دریافت نے آسمانی کتب اور تاریخ کو سچا ثابت کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، جو حضرت داؤد کی دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت داؤد کا یہ معجزہ تھا کہ جب بھی آپ زریں بنانے کے لیے لوہا پکڑتے تو خود بخود آپ کے ہاتھ میں پگھل جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بھٹی کو استعمال نہ کیا۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر میں گزارے، جس کو مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، کیونکہ حضرت داؤد دوران تعمیر ہی وفات پا گئے تھے۔ آج 2000 سال بعد ماہرین آثار قدیمہ نے حضرت داؤد کے محل کو دریافت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا حضرت داؤد کا محل اگر سلامت نہیں رہا تو دوستو اپنا اپنا محاصرہ کر کے دیکھو، کیا ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں نا۔ تو یارو تیاری کرو، نیک اعمال کرو اور برائیوں سے دور رہو۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔